شاہین سے. بھائی صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر, ہمیں جوائن کرنے کا بڑی شدت سے آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا. بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شاہین سے بھائی صاحب کی آپ نے ٹویٹ پڑھی ہے 18 منٹ پہلے والی, اور آپ کی 18 منٹ میں ٹویٹ جو ہے سر وہ 50K کراس کر چکی ہے. آپ نے جو ٹویٹ کی ہے سر کہ لاہور میں پولیس اور فوج کا بڑا حملہ ہونے والا ہے, لوگ آڈیو بھیج رہے ہیں, سڑکیں بند ہو رہی ہیں, یہ لوگ پاگل پن میں ملک میں خانہ جنگی کروانے پر تلے ہوئے ہیں, اپنی شرمندگی اور شکست انہیں قبول نہیں, چاہے وہ جو بھی نقصان ہو جائے. فوج کے اوپر بیٹھے بڑوں کو سر جوڑ کر کوئی فوری حل نکالنا چاہیے اس سے پہلے کہ شدید نقصان ہو جائے اور فوج بھی تقسیم ہو جائے. چند لوگوں کے لیے ملک اور فوج کو داؤ پر مت لگائیں. کیا تفصیلات ہیں سر, پلیز کیا بتانا پسند کریں گے آپ؟ بہت شکریہ آپ کا, اور سب کو میرا سلام. وعلیکم مجھے السلام. کئی لوگوں کے آڈیو میسیجز آئے ہیں جو لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے وہاں سے ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیے یہاں پولیس والے اتنی بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئی ہیں, آرمرڈ کار جمع ہو رہی ہیں, کنٹینر لگا کے سارے رستوں کو زمان پار کی طرف سے بند کیا جا رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی بڑا آپریشن اس وقت پلان ہو رہا ہے. اب یہ جو لوگ وہاں لاہور میں ہیں ان کو کلیئر آئیڈیا ہوگا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے, اور وہ وہاں جا کے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا اور کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے جو بیانات ہیں, ان کے جو خیالات ہیں, جو ان کے جو ISPR کہہ رہا ہے, جو فوج کے ہمارے سربراہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ بہت سخت ایک ہیوملیشن فیل کر رہے ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں, ریونج لینا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنا بدلہ لیں. ہمارے اوپر یہ جو کالک ملی گئی ہے, اور کالک کس بات کی ملی گئی ہے, انہوں نے پکڑا عمران خان کو, انہوں نے 2 دن میں لوگ اتنے نکل آئے اور اتنا زبردست نقصان ہوا. یہ تو ابھی لوگوں کو کسی کو بتایا نہیں گیا کہ کتنا نقصان ہوا, لیکن آپ اگر وہ دیکھیں جتنے کیسز انہوں نے رجسٹر کیے, جتنے لوگوں پہ گاڑیاں جلانے کے کیسز رجسٹر کیے, پولیس کی گاڑیاں تقریباً 80-90 پولیس کی گاڑیاں جلنے کا کیس رجسٹر کیا. اس کا مطلب ہے کہ 80-90 پولیس کی گاڑیاں جلائی ہیں لوگوں نے, پراپرٹیز کو جلانے کے کیس رجسٹر کیے ہیں, لوگوں پہ اٹیک کرنے. تو اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا ری ایکشن ہوا ہے جس کو یہ قابو نہیں کر سکے, اور جب قابو نہیں کر سکے تو انہیں پھر فوری طور پہ عمران خان کو ریلیز کرنا پڑا, عدالت سے کہنا پڑا, یا عدالت نے خود ہی سمجھ لیا, یہ عدالت انڈیپینڈنٹ ہے, عدالت نے سمجھ لیا کہ جی ان کو ریلیز کیے بغیر یہ بلوا جو ہے یہ ملک میں پورے ملک میں یہ نہیں رکے گا. تو انہیں پھر ریلیز کیا, اور سارے کیسز میں ایک ہی دن میں سب بیل دے دی, اور جتنے آئندہ کے کیسز میں بھی بیل دے دی. یعنی یہ ایسا تو کوئی زبردست قسم کا جب پریشر ہو, زبردست قسم کا کوئی ایک ان کو خطرہ ہو تو تب یہ ہوتا ہے. اب یہ کیونکہ وہ 1-2 دن میں لوگ ٹھنڈے ہو گئے, وہ واپس چلے گئے, گھر پہنچ گئے, تو اب یہ پھر دوبارہ اٹیک کرنے کی سوچ رہے, اور ان کو یہ اندازہ شاید نہیں ہے, یا اگر ہو اندازہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا وہ فیل کر رہے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں, لیکن ان کو بدلہ لینے کا غصہ ہے کہ جی ہمیں بدلہ لینا ہے, اب یہ ہماری بڑی ہیوملیشن ہو گئی ہے, ہمارا بہت نقصان ہو گیا. تو یہ اگر اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ تو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے. اب پھر جا کے اگر ان کو پکڑ لیں, وہاں جا کے آرمرڈ کور کے ذریعے ان کے گھر میں گھس جائیں, مار پیٹ کریں, توڑ پھوڑ کریں, ان کو پکڑ کے لے جائیں, پھر لوگ نکل آئیں گے, اور اس دفعہ لوگ نکلیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ تیار ہو کے نکلیں گے. بلکہ یہ خبریں آئی تھیں, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ KPK میں لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہم 1 دن کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے لگے ہیں, اور عام لوگ ہیں, وہ سارے عام لوگ ہیں, وہ ان کو کسی کو کوئی دہشت گرد آپ نہیں کہہ سکتے. ہر ایک کے پاس وہ بندوق ہوتی ہے, اور ہر ایک آدمی اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے, وہ تو ان کا فخر ہے. تو وہ اگر وہاں سے شروع کر دیا ان لوگوں نے, تو یہ تو بڑا ان کے لیے ایک بڑی مصیبت ہو جائے گی کہ جی یہ کریں کیا. اس لیے ان کو چھوڑنا پڑا. جی بالکل, جب چھوڑنا پڑا تو 1 منٹ, یہ میرا کوئی کال آ رہی ہے, میں اس کو بند کر دوں پلیز. جی سر پلیز, جی بالکل بالکل سر. اب اگر ان کو چھوڑنا پڑا تو اب یہ دوبارہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو؟
یہ فوج کے جو بڑے بیٹھے ہیں کیا یہ ان میں کوئی عقل نہیں ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ملک کے لیے ٹھیک ہے؟ ایک آدمی یا دو چار آدمی اور دو چار جنرل جو ہیں ان کو یہ بیٹھ کے سمجھا نہیں سکتے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ آپ پورا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, خانہ جنگی کرانا چاہ رہے ہیں, آپس میں لوگ لڑ جائیں. ایک بات تو یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ان کو سوچنا چاہیے. دو اور ایشوز میں بات کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کہیں گے. ایک تو یہ جنا ہاؤس کا جو ایشو ہے یہ بھی بڑا. سر میں نے سوال کرنا ہے آپ سے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پہلے سن لیں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کو آفسرز کیا کہہ رہے ہیں. ایک وائرل میسج ایک آفسر کا جو ہے وہ ہے کنفرمڈ آفسر کا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے پلیز یہ آپ کو ان کی تھنکنگ پیٹرن بھی پتہ چل جائے گی, تب بہتر ہوگا کہ آپ ان کو جواب دیں. یہ ذرا سنیے گا سر. سن کے آ رہا ہوں کہ ایک تو گڈ نیوز ہے کہ پے سب کی بڑھی ہے, اور چیف نے کہا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ اکنامک کنڈیشنز جیسی بھی ہوں میرے انسٹیٹیوشن کی پے بڑھنی چاہیے, تو اس پہ میں ریزسٹنٹ ہوں اور وہ بڑھے گی. سیکنڈلی یہ کہ اس نے کہا ہے کہ ایک اسکیم آنے والی ہے جس میں راشن جو ہیں وہ آپ آفسرز وہ سرکاری راشن خرید سکیں گے سبسڈائزڈ ریٹ پہ. اور اس کے علاوہ خیر سی ایس ڈی وغیرہ کا بتا رہا تھا 35%, اور یہ تو آفسرز نے خیر کراس کوشچن بھی کیا کہ سر وہ سب ایکسپینسو کر کے اور پھر وہ 35% کرتے ہیں, اور وہ بھی کچھ اسپیسیفک ڈیز پہ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. تو اس کو اس نے پھر وہ کہا تھا کہ چیک کرنے کے لیے نا, تو آفسر اس نے بولا کنسرنڈ آفسر کو. پھر جنرلی جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں اور یہ جو پولیٹیکل ساری سچویشن ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یار مطلب انسٹیٹیوشن کا ریپ ہو رہا ہے, تو ہمارے ویٹرنز جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں اس میں سارا کچھ کرنے میں اور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو پھر کہہ رہا تھا کہ اس طرح اگر کوئی فنگر میری انسٹیٹیوٹ کی طرف اٹھے گی یا فسٹ اٹھے گی تو میں اس فسٹ کو کاٹ دوں گا. اور وہی بات بتائی کہ میں نے 4 کور کمانڈر کو سیک کر دیا اور انکوائری جو ہے اس کے اگینسٹ ہیلڈ کی ہے. اور کہہ رہا تھا اپنے گھر کی طرح ہوتا ہے سارے انسٹیٹیوٹ, تو اگر وہ اس میں کوئی انٹر کر رہا ہے تو یو شوڈ پروٹیکٹڈ بائی آل مینس اویلیبل ٹو یو. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا ڈائلیما بن گیا, اور میں اس جنا ہاؤس کو اسی کنڈیشن میں رکھوں گا اور اسکول کالجز اور سب کے ٹرپس کرواؤں گا یہاں پہ, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے یہ سارا ہوا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو اس میں آئے ہوئے تھے ٹوٹل 5000 تھے لاہور کے پروٹیسٹ میں, اور اس میں سے 160 ایکٹیو تھے جلانے میں, اور اس میں سے بھی جو میجر پرسنٹیج تھی وہ ساری فاٹا سے آئی ہوئی تھی. تو کہتا اٹ واز آل پری پلانڈ کہ پہلے سے ڈیزگنیٹڈ تھے, کیونکہ ہماری پوزیشن میں وہ بندے جس بندے نے کور کمانڈر کی یونیفارم پہنی ہے اس کو بھی اس نے کہا کہ اس نے پہن کے آیا ہوا تھا, تو اس کو بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے, اور وہ سب بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ ہوئی تھی ساری. And the other thing is he was talking about Imran Khan that they are all the same, اور اس نے بھی جو ہے اپنی میں اس کی کرپشن کیسز اس کی مسز کے لے کے گیا, اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے مطلب کوئی اس نے چیز نہیں کی اس کے اگینسٹ نا, اور خیر اس کی بھی اپنی بھی کرپشن ہے کافی سارے, لیکن I will not open it now, but he knows. اور یہ صرف مطلب اپنے جو ہے پاپولیرٹی کے لیے جو ہے نا اس طریقے سے اپنے گینز کے لیے سب کر رہے ہیں, اور برداشت نہیں کروں گا. اینڈ ہی واز سیئنگ کہ ماشاء اللہ کا بھائی کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دے آر ٹیسٹنگ مائی ریزسٹنس, اور اس چیز پہ مطلب میں نے بہت ریزسٹ کیا, لیکن اب میں مزید جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ملائن نہیں کرنے دوں گا. بٹ آف کورس آئی ایم ناٹ پوٹنگ اپ دا مارشل لا. اور بس یہ مین چیزیں تھی جو میرے ذہن میں آ رہی تھی, اور 3-4 گھنٹے کا تقریباً وہ ایڈریس ہوا ہے جس میں کوسچنز بھی ہوئے بہت سارے, اس طریقے سے نا. اچھا, پہلی بات تو سر یہ میسج جو ہے آفیسر کا میسج ہے اور یہ خود جان بوجھ کے وائرل کروایا گیا ہے. یہ بیسکلی اتنی ہے سر لیک آف امیجنیشن اور لیک آف انٹریگ نہیں ہے, یہ جان بوجھ کے یہ پرو جو ہے عاصم منیر میسج ہے, اس لیے یہ اس آفیسر سے وائرل کروایا گیا ہے. یہ پہلی بات یہ ہے سر. دوسری بات یہ ہے کہ سر یہ جو کور کمانڈر لاہور ہیں وہ اس وقت قید ہیں آرمر میس راولپنڈی کے اندر قید ہیں, اور ان کو جو ہے استعفیٰ واپس لینے پہ مجبور
मजबूर किया जा रहा है, नहीं तो कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे तुम्हारी और कोर्ट मार्शल करेंगे। वो कह रहे हैं वर्दी पहनो, वो कहते हैं वर्दी मैं नहीं पहनता, मैं गुमनामी की जिंदगी गुजार लूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोग जो है ये मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इस्तीफा मैं वापस नहीं लूंगा, ये वो कह रहे हैं। उनको प्रेशर किया जा रहा है और किसी को मेस में जाने की आर्मर मेस रावलपिंडी में इजाजत नहीं है। सर लाहौर के अंदर उनकी कॉल पे जो गैरिजन सिक्योरिटी पूरे लाहौर का जो इंचार्ज है वो 10 डेव है, और जीओसी 10 डेव बाजवे का बड़ा करीबी पिट्ठू मेजर जनरल कैसर सुलेमान है। और ऑफिसर्स के मुताबिक जो गैरिजन सिक्योरिटी फोर्स है, क्विक रिएक्शन फोर्स, उसके अंडर है तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस, चाहे वो 319 कोर इंटेलिजेंस हो या आईएसआई भी उसके थ्रू कोऑर्डिनेट करती है, पुलिस सीआईए होगी या अपने फौजी होंगे, कंट्रोल रूम उसके पास है, सीसीटीवी फुटेज सारी वहां मॉनिटर होती है, वहां से रेडियो साइलेंस के ऑर्डर दिए गए थे और कोई नहीं जाएगा कोर कमांडर को रेस्क्यू करने, ये ऑर्डर दिए गए थे। ये चाहते थे कि कोर कमांडर मर जाए ताकि पीटीआई बैन हो जाए और उसकी बेटी वगैरह कोई रेप वगैरह हो जाए, ताकि पीटीआई के ऊपर सारा मलबा डाल के इमरान खान को हमेशा के लिए किस्सा खत्म किया जाए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अहम तरीन इसमें क्यों कोर कमांडर लाहौर ही क्यों, क्योंकि पहले पिछले दिनों में कोर कमांडर लाहौर ने सख्ती से मना कर दिया था कि फौज जमान पार्क पे चढ़ाई नहीं करेगी। जब ये फेल हो गए थे तो उन्होंने कहा जी फौज है, उन्होंने कहा फौज नहीं आ सकती, जो मर्जी तुमने करना है कर लो। और दूसरा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिश्तेदार हैं जनरल सलमान फयाज गनी, इसलिए उनको भी पैगाम चीफ जस्टिस को देना था। कल वैसे बुलडोज करने जा रहे हैं कि देखो सलमान फयाज गनी मार दिया है और उसके खानदान के साथ क्या किया है। तो साथ मरियम औरंगजेब ने जो बयान दिया है वो वसतुल्लाह साहब ने जो है लिखा है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कि किस खानदान से और किस कमाश से उसका ताल्लुक है। खैर उसके ऊपर अभी हम नहीं जाते, बहुत फैल जाएगा, लेकिन ये इस सारी सिचुएशन का बैकग्राउंड है जिसमें लाहौर अभी जमान पार्क जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। सर अभी सर बताइएगा कि पहले ये चीज पहले क्लियर कीजिएगा सर, उसके बाद सर वो जना हाउस वाली आपने ट्वीट भी की है वो भी आपसे पूछनी है सर। एक दो बातें मैं जरा पहले पूछ लूं। आपने शुरू में कहा कि इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये बताया है कि 4-5 हजार लोग थे, जिसमें से कुछ 150 या कितने लोग एक्टिव थे और जिनको ठीक है। अब ये मुझे कोई बताया कि जी कोर कमांडर में ऑफिसर से बातचीत करते हुए बताया सर कि 5000 लोग थे और बस 150 एक्टिव थे और वो कबायली इलाके से आए थे। 150 एक्टिव लोगों को अगर ये कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं रोक सकते और वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो ये फौज किस चीज की और किसकी और कहां पूरे मुल्क की प्रोटेक्शन क्या करेगी? अगर अपने एक कोर कमांडर को ये नहीं बचा सकते, उनके घर पे अटैक हो रहा है, 150 लोग, सिर्फ 150 लोग ही है ना, पुलिस कहाँ थी, रेंजर्स कहाँ थी, इनकी फौज कहाँ थी, इनकी सिक्योरिटी वाले कहाँ थे, उनके जो रैपिड फोर्सेस होती हैं, पता नहीं कौन सी क्विक फोर्सेस होती हैं, कौन सी फोर्सेस होती है, वो सब किधर थी? तो ये इन सबको अगर रोका गया है और जानबूझ के उनको नहीं जाने दिया गया, और जब ये लोग पहुंचे हैं तो खाली वो कोर कमांडर साहब जो है ना, बड़े बहादुर आदमी है, मैंने ये देखा, वो वीडियो भी थी शायद, ऑडियो भी सुनी कि वो उन्होंने अपने बच्चों को तो भेज दिया कि जी आप मोहल्ले वाले किसी गाड़ी में चले जाएं, वो खुद खड़े रहे वहां पे, और सिविलियन ने उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही सामने फेस करूंगा। उनके ऊपर अब यानी ये केस बनेगा कि जी आपने क्या अपने आप को मरवाने की जो साजिश थी उसको आपने हमारी साजिश को आपने खराब कर दिया कि आपको कत्ल नहीं किया गया, इसलिए अब आपको हम कोर्ट मार्शल करेंगे। क्या चाहते क्या है ये? मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप जरा मुझे समझाएं। एक तो आप रोक रहे हैं कि जी कोई उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, और जब वो प्रोटेक्ट नहीं हुए, उनके घर पे हमला हो गया और उनको लोगों ने छोड़ दिया कि जी ठीक है आप जाएं, और घर का उन्होंने जो भी करना था किया। अब ये कह रहे हैं कि जी ये कोर कमांडर साहब का कोर्ट मार्शल होगा। क्यों? इसलिए कि आप खड़े नहीं हुए, आपको गोली नहीं लगी, इसलिए कोर कमांडर का क्या उनको रखा हुआ है जेल में? यानी पागलपन की ये हाल है। एक तो बात ये, और दूसरा ये कि ये साजिश अगर थी कोर कमांडर को बनवाने की, तो फिर ये तो ऑब्वियस है कि ये
खुद इन्वॉल्व है ये, इनको पकड़ना चाहिए, इनको पूछना चाहिए वो कि सर जी मुझे मेरे जराए कहते हैं कि अगर इंक्वायरी इस मामले की हो जाए तो ये आसिम मुनीर की मौत है, इसलिए कभी भी इंक्वायरी नहीं होने देगा इस मामले की कि टेंडिव जीओसी टेंडिव क्या कर रहा था। और क्योंकि सर कोर हेडक्वार्टर के पास ये चार्ज नहीं है, गैरिजन लाहौर का गैरिजन कमांडर जीओसी टेंडिव है, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, और ही वाज नोवेयर टू बी सीन सर। ये लोग कहाँ थे? इसका मतलब है कि उनको पहले पूछना चाहिए कि जी आपने अपने कोर कमांडर की प्रोटेक्शन क्यों नहीं की, और अगर आपको ऑर्डर थे कि आपने प्रोटेक्शन नहीं करनी है तो फिर ये तो अलग बात है कि जी ये ऊपर से ऑर्डर आए थे कि जी इनको प्रोटेक्ट नहीं करना है, इनको फेंक देना है, मॉब के सामने फेंक देना है और वो उनको मार दे। जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो मर जाते या कोई और उनके फैमिली के साथ होता तो फिर तो वो पूरा का पूरा मलबा जो था वो तैयार था कि जी ये इन्होंने मरवा दिया इमरान खान साहब ने और इनको पकड़ लो। एक तो ये होगी बात। दूसरा, वो जो घर जो है जिसको ये कहते हैं जिना हाउस, उसकी तो अब पूरा कलई खुल गई है। वो आपने इतनी जबरदस्त ट्वीट की है, ये प्लीज ये बड़ा जरूरी बताइएगा सर ये सबको कि इसकी क्या बात है। मैंने अभी सुन रहा था, हसन अस्करी साहब का प्रोग्राम का एक क्लिप किसी ने मुझे भेजा, कोई 1-1.5 मिनट का क्लिप है वो, और उसमें उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को पता ही नहीं है इस जिना हाउस की तारीख क्या है, इसका कोई किसी ने देखा भी नहीं है। जिना हाउस अगर बोर्ड लगा है वहां पे तो इसका मतलब जिना हाउस, ये जिना हाउस जिना साहब ने, ये हसन अस्करी साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उनकी क्लिप भी है, वो भी आप चला सकते हैं। उनके प्रोग्राम जो होता है, उनका दुनिया न्यूज पे प्रोग्राम होता है, उसमें वो उन्होंने ये बात की और बड़े दबंग तरीके से बात की। उन्होंने ये कहा कि 1943 में जिना साहब ने ये घर खरीदा था, मगर 2 साल बाद आर्मी ने उसको टेक ओवर कर लिया और उनको नहीं उसमें जाने दिया। He did not stay or move into that house for one day. और फिर वो आर्मी के पास रहा, उसको फिर आर्मी ने मेस बना दिया अपना, और खाने पीने वहां पे होते रहे, चलते रहे। फिर जाके 1950s में कुछ थोड़े बहुत पैसे जिना साहब के जो वारिस थे उनको थोड़े बहुत पैसे दे के वो पूरा खरीद लिया उन्होंने घर, और वो फिर ये जीओसी हाउस या जो भी बना और आर्मी के अंडर रहा। एक दिन जिना साहब जो है उस घर में नहीं रहे, नाम उसका जिना हाउस रखा हुआ है। और किया उन्होंने ये कि वो अदालत में भी गए, यानी कायदे आजम वेंट टू कोर्ट कि जी ये मेरा घर है, मैंने खरीदा है और मुझसे जबरदस्ती इन्होंने लिया है। मगर वो कोर्ट में भी नहीं, इन्होंने उसको फारिग कर दिया, खुद कंट्रोल कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब ये अगर 50 से ये लोगों के और जिना साहब के घरों को टेक ओवर कर रहे हैं और ये घरों के मामले में और प्लॉटों के और उनके मामले में फंसे हुए हैं, अब ये जिना हाउस की कौन सी बेहरमती हो गई है जो कि ये अब इतना शोर मचा रहे हैं कि जी नाम जिना हाउस था तो आप दुनिया के हर बिल्डिंग पे जिना हाउस लिख दो, फिर तो आप हर एक बिल्डिंग की बेहरमती करते रहे। ये क्या बकवास है? ये दूसरी बात ये, इस पे बात जरूर करें और खुल के बात करें कि ये सब नॉनसेंस ये फैला रहे हैं, ये सारा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी जिना साहब की और पाकिस्तान की और झंडे की और फलाने की और ढिवाके की, और इसको हम जला के रखेंगे और इसको हम वैसे ही रखेंगे, लोगों को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। ये सब अपना मैच दिखाएं जहां पर ये टिक्के कबाब और शराबें जो होती थी वो दिखाएं, उसी घर में वो भी दिखाएंगे, साथ दिखाएं जरा उसको भी। करना क्या चाहते हैं? ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि जी जिना हाउस है इसलिए जिना हाउस है बस, और पकड़ के रगड़ दो सबको। दिस इज नॉट ऑन। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि लाहौर में जो कुछ अब हो रहा है, ये आई डोंट नो द लेटेस्ट सिचुएशन। आप किसी से कहे लाहौर में, कोई आपको लाहौर से लोग बता रहे हैं, साथ बता रहे हैं कि इमरान खान के घर के तरफ जाने वाले रास्ते बंद किए जा रहे हैं लाहौर से। यहाँ पे हजारों इस वक्त सर हमारा इस वक्त जो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी चैनल बोल न्यूज से भी ज्यादा इस वक्त हमारे पास जो है वो व्यूअर्स लाइव बैठे हुए हैं सर, मुसलसल जो है 2 घंटे 40 मिनट से, और बता रहे हैं हजारों की तादाद में 16,000 सिर्फ यहाँ पे इंटरेक्टिव लोग बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं
हैं कि जमान पार्क जाने वाले रास्ते एक तरफ बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सर पिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस और वो गायब है, फौज ने चेक पोस्टें खाली कर दी हैं कि फजलुल्लाह के जो वो फजलू के जो बंदे बच्चे हैं मदरसे के, वो लोग आ रहे हैं। और पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स ने ट्रांसपोर्ट किराए पे सरकारी फंड से लेके दिहाड़ीदार लोगों को, गरीब लोगों को साउथ पंजाब से खास तौर के ऊपर उठाया जा रहा है और वो अभी इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है सर। वही गाड़ियां वापस भी इनको लेके आएंगी, सरकारी खर्च के ऊपर ये हो रहा है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कल चढ़ाई का प्रोग्राम है और साथ ही मेरे ख्याल में इमरान खान के ऊपर भी इनका साइमल्टेनियसली चढ़ाई का प्रोग्राम है। ये कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने ही ऊपर चढ़ाई करने के लिए खुद ही गाड़ियां हायर कर रही है, खुद ही लोगों पे ला रही है कि जाओ अपने ऊपर खुद ही अटैक। ये विजुअल्स भी आ गए हैं सर, ये वीडियोस भी आ गई हैं जहां पे इस्लामाबाद पुलिस ब्रीफ कर रही है फजल रहमान के बंदों को। ये मैं इस सिचुएशन में सिर्फ जो फौज के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जनरल्स हैं, टॉप के जनरल्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो किधर हैं? do they exist anymore? या क्या मसला है उनका? बात नहीं कर सकते, वो जबानें उनकी काट दी गई है क्या? एक चीफ उनके क्या प्लॉट खरीद लेगा या उनका प्लॉट छीन लेगा तो वो पूरा पाकिस्तान डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्या मतलब है उनका? Why don't they do something about it now before damage is done? ये पूरा का पूरा एक आदमी की अना और ह्यूमिलिएशन, एक आदमी ने अपनी ह्यूमिलिएशन खुद कराई है। एक ऐसा फैसला किया जिसको लोगों ने नहीं मंजूर किया और इरप्टेड थ्रू आउट द कंट्री, और वापस लेना पड़ा उनको। अब उसको ये मानने को तैयार नहीं है कि जी हमसे गलती हो गई, फिर दोबारा वो करना चाहते हैं। क्या मकसद है उनका? ये नहीं चलेगा और ये इसको रोकने की जरूरत है, लोगों को निकलने की जरूरत है। लोग फिर निकलेंगे और ये इनको गलती है। इस दफा लोग अकेले नहीं निकलेंगे, इस दफा लोग डंडे भी नहीं लेंगे, इस दफा लोग बंदूकें लेके निकलेंगे और सबके पास बंदूकें, वहां कोई मसला नहीं है बंदूक का। और फिर बंदूकें अगर इन्होंने चलाई तो लोग भी चलाएंगे, फिर कितने लोग मरेंगे और कितने लोगों का क्या हशर होगा? ये दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री एंड दिस आर्मी, अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि ये अगर यही पॉलिसी इनकी चलती रही तो 2-4 दिन में अगर ये फसादात शुरू हो गए तो ये तो बहुत ज्यादा खराबी हो जाएगी और इसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। जरा इनको अकल देनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि जी आप इससे पहले कि बहुत गड़बड़ हो जाए, कूल डाउन, 1-2 लोगों को जरा ठंडा करें कि जी कोई मसला नहीं है, आप हो या ना हो, आप भी रहे, बाकी भी रहे, लेकिन ये मुल्क को जरा ठंडा करें और इसको जरा चलने दें आगे, इसको बर्बाद ना करें। जी सर। सर ये जो आपकी बातचीत बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 अप्रैल को जो पैगाम मैंने स्टोरी ब्रेक की थी और उस वक्त बहुत से लोगों ने इसको मफरूजा कहा। अभी लेटेस्ट मैंने बल्कि गुज़िश्ता रोज स्टोरी ब्रेक की तो मुबशर जैदी साहब ने मफरूजा फर्म का पता नहीं सटायर कह रहे थे या वाकई सीरियस कह रहे थे, ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन सर जो हो रहा है वो एग्जैक्टली हूबहू उसी मफरूजे के तहत हो रहा है कि उन्होंने कहा जी हमने चढ़ाई करनी है, पीडीएम और जो कुव्वतें हैं ये बाकी जो इस वक्त सेक्शन 144 लगा हुआ है और एक तरफ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। इमरान रियाज खान को अगवा किया गया है, बेतहाशा जर्नलिस्ट को अगवा किया गया है। पहले सर इस पे बात कर लें, आईएसआई ने अबडक्ट किया है, कंफर्म्ड मैं आपको बता सकता हूं उस्मान रियाज खान को, और उसके अलावा ओरिया मकबूल जान साहब भी जो हैं उनको भी उठा लिया गया है और बेतहाशा जर्नलिस्ट और भी हैं। वो हकीकत टीवी वाले का भाई उठाया हुआ है, कहते हैं जी पासवर्ड्स दे दो अपने सारे के सारे हमारे हवाले कर दो, पाकिस्तान वापस आ जाओ। इस तरह की जो है वो बकवास की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को और पीटीआई की खवातीन को जो ही रिलीज किया गया, वर्कर्स को रिलीज किया गया, यंग बच्चियों को तो दोबारा उनको उठा के ले गए हैं। तो ये जो इस वक्त हालात बने हुए हैं इसके अंदर आपको ये हालात किधर जाते दिखाई दे रहे हैं? और इमरान रियाज खान के ऊपर खास तौर पे प्लीज सर बात कीजिएगा। देखिए, इमरान रियाज खान के बारे में मैंने 1-2 कल से शाम से और अब तक 2-3 ट्वीट किए हैं। मुझे बड़े सीनियर फौज के जनरलों के, कुछ रिटायर्ड और 1-2 लोगों के और मैसेज भी आए कि वो कोमा में है, वो बहुत शदीद उन पर तशद्दुद हुआ है, ही इज इन ए कोमा। तो फिर मैंने ट्वीट किया था कि जी उनको फौरन आप या तो अस्पताल लेके जाएं या उनको रिलीज करें कि वो जाके अपना कोई इलाज करें और कहे किधर है, किसने पकड़ा है उनको।
اور وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اور اب تھوڑی دیر پہلے خبریں چل رہی تھی اور پتہ نہیں اللہ کرے غلط ہو وہ کہ جی وہ ہی نو مور, مگر یہ بہت بڑی غلطی اگر یہ ہوگی, اگر دوبارہ انہوں نے کوئی ارشد شریف ٹائپ کی کیس کیا تو لوگ ان کو بالکل معاف نہیں کریں گے. پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جی اوپن لڑائی ہے, اور پھر لڑائی کا مطلب ہے کہ لڑائی ہے, جنگ ہے. تو یہ جرنلسٹوں کو پکڑ کے اور عورتوں کو پکڑ کے اور بچوں کو پکڑ کے واٹ ڈو دے وانٹ ٹو اچیو, پوری 3,000 لوگوں کو 30 دن کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے. خطرہ آپ کو کیا ہے؟ اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی لوگ ان کو ووٹوں کے ذریعے نکال دیں. اور بھائی ووٹنگ کراؤ تو صحیح نا, پہلے آپ آرڈر کریں ووٹنگ کراؤ, تو پھر دیکھو ووٹنگ میں ہوتا کیا, آپ نکال دیں گے لوگ. آپ ووٹنگ تو کراتے نہیں ہیں, ووٹنگ کرانے سے تو 2 منٹ میں بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے نکالیں گے. اچھا ووٹنگ جب کب ہوگی, کب نکالیں گے؟ پھر جب تک تو پھر آپ بیٹھے رہے, 5 سال ووٹنگ نہیں ہوگی تو آپ بیٹھے رہے, کیا مطلب؟ یہ سب بکواس. ان کو یہ ڈیفیٹڈ لوگ ہیں, they have been defeated, they have been humiliated, they have been insulted. فوج کی اتنی بے عزتی میرا خیال ہے کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے, اور ان کو برداشت نہیں ہو رہی. اور یہ 1-2-3 لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ان 2-3 لوگوں کو سائڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے, دوسرے لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. they should come forward and take control. بالکل ان کو ہٹانا چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ یہ کیا پورا سب کا بیڑا غرق کرا کے مروا کے سب کو پھر کہیں گے کہ جی اب ہم آگے آ نہیں سکتے, یہ فوجی مارشل لا لگا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں نا نہیں لگے گا نہیں, آپ لگا ہی نہیں سکتے. آپ ایک بندے کو اریسٹ کر کے ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اپنے کور کمانڈر کے گھر کو نہیں بچا سکتے. آپ پورے ملک کو کنٹرول کریں گے مارشل لا لگا کے؟ آپ کون سے خوابوں میں سو رہے ہیں آپ؟ یہ ان کو میرا خیال ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے, سیریس سچویشن ہے. اس سے پہلے کہ یہ جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں, ان کو آپ آگ لگا دیں, جو بھی کریں وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, مگر یہ روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ پھر بہت بڑی خرابی ہوگی. اور اگر یہ فوج کے اندر جیسے کہ لوگ میسج, ابھی تو میسج دے رہے ہیں, لیکن پھر جب لوگوں کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ بھی نکل آتے ہیں پھر سامنے, پھر لڑنا شروع یہ کرنا ہے. بھی جب آپ بتائیے گا, بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کل نگران حکومتوں کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور کل یہ ساتھ ہی سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں کہ کنٹمپٹ ہو گئی تو چڑھائی اندر کر دیں گے. نگران حکومتیں, لاہور کینٹ جو ہے مکمل طور کے اوپر بلاک کر دیا گیا ہے اس وقت. اور یہ ابھی بتائیے کہ سر یہ نگران حکومتوں کو ختم کر دیا گیا ہے, تو یہ کس طرح مطلب یہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے سر, یہ بتائیے گا. لا لیسنس ہے جی. کہتے ہیں مارشل لا نہیں لگے گا, مارشل لا تو آلریڈی لگا ہوا ہے. مارشل لا لیسنس ہے, دیر از نو لا. مارشل لا میں بھی کوئی نہ کوئی لا ہوتا ہے, کسی فوجی کی حکومت چلتی ہے, کسی کمانڈر ہوتا ہے جس کی بات سنتا ہے. یہاں تو کوئی دیر از نو لا. عدالت کچھ کہتی ہے, یہ کچھ کرتے ہیں, فوجی کمانڈر کچھ کہتے ہیں. فوجی کمانڈر کہتے ہیں کہ جی اپنے کور کمانڈر کو جا کے مت بچاؤ, اس کے گھر پہ حملہ ہونے دو. پتہ واٹ از دس لا؟ یہ کون سا لا ہے؟ اور جب وہ بچ جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے اوپر ہم کورٹ مارشل کریں گے. واٹ نانسنس از دیٹ؟ وہ کہتا ہے میں نہیں اب وردی پہنتا ہوں. ہی از اے ویری بریو پرسن. اس نے یہ بات کی ہے, اور بے شمار لوگ انسپائر ہو کے ان کی لیڈرشپ سے. اور دیکھ لیں آپ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ریکارڈ کر لیں, اگر یہ انہوں نے مار نہیں دیا, یہ جنرل صاحب جو تھے لاہور کے کور کمانڈر, he will be a major player in Pakistan in the coming months and years, because he has shown کہ وہ بہت بہادر آدمی ہے اور وہ کھڑے ہو سکتے ہیں وقت. انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, اپنے گھر پہ کھڑے رہے, بچوں کو بھیج دیا, اور خود انہوں نے فیس کیا. لوگوں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. ان کے جو بھیجے ہوئے لوگ تھے انہوں نے پھر جو بھی کرنا تھا کیا, اور اب وہ اس کو بہانہ بنا کے وہ کہہ رہے ہیں اٹیک کرو, یہ کرو, وہ کرو. This is madness. اور اس میڈنس کو somebody has to stop this madness, you know. اب یہ کون کرتا ہے؟ دس از میڈنس. لیکن یہ میڈنس لیڈ کہاں کری ہے؟ آپ اس کو وارن تو کر چکے ہیں, لیکن وہ سینیریو کس طرح پلے آؤٹ ہوگا؟ طلال سعید کہتے ہیں پاکستان از موونگ ٹورڈز civil war, cruelty and injustice at its peak and haven't been seen in Pakistan's history. Chaprasi, COS and PDM should stop this nonsense. They are making a big mistake. There is no law right now in Pakistan which is obvious. اور کشور نیازی کہتی ہیں کہ if they attack
if they attack people in Zaman Park, then I can see a swift Azad Pakhtunistan movement 100% from Jhelum Bridge to KPK Afghanistan. The people are ready there to leave the federation. मतलब सर ये पहले इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान किया और अब ये फेडरेशन तोड़ना चाह रहे हैं. ये दुश्मन मुल्क के एजेंट नहीं है तो फिर क्या है सर? ये क्या, कुछ भी इन्होंने नहीं सीखा 71 से. और प्रोजेक्ट C-71 बाजवा साहब कर गए. उन्होंने अरबों रुपया लगा के सिर्फ ये साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्में बना दी कि जनाब वो सियासतदानों का कसूर था, हमारा कोई कसूर नहीं था. ये सर हो क्या रहा है? मतलब ये तो बिल्कुल टोटल ये बावले हो गए हैं या क्या? ये चाह क्या रहे हैं सर? तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही. ये आर्मी की लीडरशिप जो है ना इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बावली हुई है. और आर्मी की लीडरशिप में ये 2-4 लोग जो हैं जिस वक्त कंट्रोल में है, जनरल आसिम मुनीर है, ISI वाले हैं, दूसरे 2-3 और हैं. इन लोगों को समझाने के लिए सिर्फ इनके साथी जो हैं फौजी, वो इनको समझा सकते हैं. ये इनको बाहर लोगों की बातों से समझ नहीं आएगी. ये उनको ब्लडी सिविलियन समझते हैं. ये कहते हैं इनको तो मार दो, इनको तो जस्ट शूट देम और हम कंट्रोल कर लेंगे. इनसे एक आदमी की अरेस्ट कंट्रोल नहीं हो सकी. और ये अब अगर किसी को मार देंगे या किसी को कत्ल कर देंगे तो इनसे क्या पूरे पाकिस्तान में ये क्या कर्फ्यू लगा देंगे और फिर क्या चलाएंगे? आप किस तरह चलाएंगे पाकिस्तान को? तो ये आर्मी लीडरशिप का, एयरफोर्स लीडरशिप का, नेवी का, प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस का, इन सबको बैठ के ये फौरी तौर पे सोचने की जरूरत है कि जी ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं और ये कौन लोग हैं 2-4 जो ये लेके जा रहे हैं. इनको रोकने की जरूरत है. इनको भी बिठाएं साथ और कहें आप करना क्या चाहते हैं, जरा बता दें. ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप अपनी इंसल्ट आपने अपनी करवा ली खुद ही और फिर अब आप कहते हैं कि जी हम सबकी पतलून उतार देंगे. आप अपनी पतलून पहले संभालें, फिर उसके बाद बात करें. सर इंटरनेट ब्लॉक होने जा रहा है, इस तरह कहना है. यहाँ पे कमेंट्स के अंदर बता रहे हैं कि जी बोल न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इंटरनेट तो बोल न्यूज अभी तो 100% कंट्रोल है, ये पहले तैयार कर रहे हैं इंटरनेट आज रात को बंद करके. ये बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन, मतलब कल वाला जो चढ़ाई वाला है. और कल सर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पे ये सरकारी जराए इस्तेमाल करते हुए बच्चों को मदरसे के बैठा के और दिहाड़ी पे लोगों को ला के कुछ गुल्लू बट्टों को ला के वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक शो क्रिएट किया जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो मुखालिफ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे. और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखें, जब गिलानी साहब को हटाया था तो पूरा सिस्टम हटाना चाहता था सर. ये बात है. मारखोर लाइफ कहते हैं वी नीड टू कम आउट टू द स्ट्रीट्स इन मैसेज रादर देन जस्ट कंप्लेनिंग. मे बी वी नीड टू ऑफर इमिग्रेशन टू टर्किश एंड इजिप्शियन पीपल टू हेल्प विद रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान. दैट्स अ वेरी गुड सटायर. पाकिस्तानी बहुत काफी है. पाकिस्तानी जिस दिन निकल आए, पाकिस्तानी जिस दिन लड़ाई के लिए निकल आए, वो काफी है. वो भाई अभी तो खाली 150-150 लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इनके अपने बयान के मुताबिक. और इनकी फौज भाग गई, सारे प्रोटेक्टर गार्ड भाग गए, सब भाग गए और जी वो कोर कमांडर अकेला खड़ा रह गया. और बाकी जो अटैक हुए GHQ के जो दरवाजे तोड़े गए, जो बाकी 100 गाड़ियां जलाई गई हैं, पता नहीं और क्या क्या नुकसान किया गया. जो इन्होंने केसेस किए, मैं तो कहूंगा कोई एक इकट्ठा करके जो इन्होंने केसेस किए हैं उनकी एक लिस्ट बनाए. इतनी गाड़ियां जली हैं, इतने घर जले हैं, इतनी जगह अटैक हुआ है, इतने लोग थे. उससे पता चलेगा कि जी हाउ मैसिव वाज द रिएक्शन. ये तो टीवी में तो नहीं बताते कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब केस कर रहे हैं तो उसमें तो बता रहे हैं कि जी 80 गाड़ियां जल गई पुलिस की. 80 गाड़ियां जलने का मतलब है कि पुलिस के पास तो गाड़ियां रही नहीं. करेंगे क्या? पैदल चलेंगे वो? अब किस बात पे वो क्या करेंगे? भागेंगे नहीं वहां से तो क्या करेंगे? ये कहते हैं क्लास 4 गाड़ियां इन्होंने जलाई हैं खुद डिपो से निकाल के. खुद जलाई हैं या किसी और ने जलाई हैं, जो भी है, मतलब मैसिव रिएक्शन. नहीं, वो जो कंडम होके गाड़ियां डिपो में जमा हो चुकी थी वो निकाल के जलाई हैं सर. नहीं, क्यों जलाई है? इसलिए कि किसी और पे इल्जाम लगा के और फिर ये करें. दिस इज नॉनसेंस, नेफेरियस. ये तो कोई आप साजिश अगर कोई करना चाहते हैं और तो वो फिर यही वही कर सकता है. ये कोई सीरियस पाकिस्तान के लिए कोई सिंसियर आदमी नहीं कर सकता इस किस्म की बात. और अगर ये कर रहे हैं तो फिर इसका नुकसान भी भुगतेंगे. क्योंकि आप, मैंने तो ये सुना था 2 दिन पहले जी, जो अगर ना करते ये रिलीज इमरान खान को, तो
پھر KPK سے خیبر وہ جو تھے شوکت صاحب جو ہے، پرویز خٹک صاحب جو ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پھر مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف، اور وہ جو مارچ اگر وہ شروع ہو جاتا اور وہ لوگ نکل آتے تو یہ پھر کس چیز سے روکتے، کس کو روکتے، کہاں روکتے؟ یہ پھر ہر سڑک پہ اور ہر جگہ پہ، ہر چیک پوسٹ پہ لڑائی ہونی تھی، کیا ہونا تھا؟ فوج نے بھاگ جانا تھا؟ کس کو بچانے کے لیے وہ کھڑے رہتے لوگ؟ اس طرح اکثر فوجی یہ کہتے ہیں بھائی یہ غلط کر رہے ہیں آپ الیکشن کرائیں، ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ جی الیکشن کرائیں، کوئی پرسنل آپ کی جائیداد نہیں چھین رہا آپ سے، آپ کے پلاٹ DHA آپ کو کوئی ڈیزالو نہیں کر رہا پورے کے پورے ملک میں کہ یہ DHA سب سیز ہو گئے. آپ الیکشن کرائیں اور جو بھی جیتتا ہے اس کو پاور دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کام کریں جو پروفیشنل کام ہے آپ کا، ملک کو ڈیفینڈ کرنے کا کام کریں، ٹیررزم کو روکنے کا کام کریں. یہ نہیں کرتے آپ، اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جی گاڑیاں جلواؤ اور گھر کو یہ کرواؤ اور اٹیک کرواؤ. جنا ہاؤس تو جنا صاحب ایک دن نہیں رہے اس میں، عدالت میں وہ کیس کرنے گئے کہ جی میرا گھر مجھے واپس کرو، وہ نہیں دیا فوج نے ان کو واپس. اور جنا ہاؤس کا انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے جی، پتنگڑ کے جنا ہاؤس پہ حملہ ہو گیا. I don't know what they want. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. سر سیکنڈ لاسٹ کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کل پورے پاکستان ایک طرف سمان پاک کو بلاک کر کے اس کو سیز کیا جا رہا ہے، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے بالکل، تاکہ کمیونیکیشن بند ہو جائے، کسی بھی طرح کی عمران خان کوئی کال نہ دے سکے، کوئی پروٹیسٹ لیڈ نہ کر سکے. ایک ورسٹ سینیریو یہ ہے کہ دھاوا بول دیا جائے لیکن اس سے شاید نہ جائیں، وہ کمیونیکیشن ان کو سیج کرنا مقصد ہے. لیکن جو اصل آپریشن کل ہونے جا رہا ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر، شرائع دستور کے اوپر. گورنمنٹ اپنے خلاف احتجاج تو نہیں کری، لیکن گورنمنٹ باقاعدہ طور کے اوپر سرکاری فنڈز استعمال کر کے گاڑیاں ساؤتھ پنجاب سے ٹرانسپورٹرز نے، مجھے خود یہ اپنے جو بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جی ہمیں DC صاحبان نے گاڑیاں ہم سے لے لی ہیں، ساری اپنے پاس رکھوا لی ہیں، اور ہمارے گاؤں میں آس پاس میں جو غریب دیہڑی دار لوگ ہیں ان کو پیسے دے کے جو ہے ان گاڑیوں میں لاد کر کھانا دے کے وہی بریانی کی پلیٹیں وہ والا سین ہے لے جایا جا رہا ہے. 15,000 کے قریب یہ اسٹرینتھ ہوگی. 15,000 کے قریب ملا فضل اللہ جو ہے اس کے اس مدرسے کے بچے اور باقی آس پاس سے لوگوں کا چندہ اکٹھا کر کے وہ کر رہا ہے. 30,000 یہ وہاں پہ لوگ جب ہوں گے تو کانسٹیٹیوشن ایونیو نے تو بھرنا ہے. 1 لاکھ لوگ لے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ لگانا چاہتے ہیں؟ یہی سوال ہے کہ مین سٹریم میڈیا 100% کنٹرول ہے پاکستان کا. مین سٹریم میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں گے، ایکسپوز تو انٹرنیشنل میڈیا ان کو کرے گا جب سوال کرے گا لوگوں سے. لیکن یہ دکھانا امیجز یہ دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ پوری کی پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ پروٹیسٹ عمران خان کے اور سپریم کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دیں گے سپریم کورٹ کے اوپر. اور ہو سکتا ہے کہ پھر جج صاحبان کو جو ہے وہ ہٹا کے وہاں سے کہا جائے کہ جی ہماری مجبوری بن گئی تھی، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ہمیں ہٹانا پڑ گیا. اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کو یاد ہوگا جج صاحبان نے ایک دفعہ پوری کی پوری سپریم کورٹ کے احاطے میں نہیں، کہیں اور جا کے سپریم کورٹ بٹھا لی تھی، اور وہاں جا کے آرڈر اور ججمنٹ پاس کیے تھے. اور کوئی گھر تھا یا کوئی ہاؤس تھا یا جو بھی جگہ تھی وہاں پہ سپریم کورٹ، تو جہاں ججز بیٹھیں گے وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا جج اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر آرڈر دے تو دیٹ از اے آرڈر آف دی سپریم کورٹ. تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ جی بلڈنگ میں گھس جائیں گے ججز، میرا خیال ہے ججز نے تو پہلے ہی آرڈر لکھ کے اور رکھ لیے ہوں گے، جو کیونکہ انہوں نے کیس سارے ان کے سامنے، and they would announce it. آپ کرتے رہیں جا کے اٹیک، بلڈنگ گرا دیں، جو بھی گرانی ہے گرا دیں. مگر یہ کہ اس طرح اگر آپ نے قانون کو اور آئین کو اگر آپ نے you have to roll over everything، تو پھر مارشل لا اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں نہ کہیں بٹ دس از مارشل لا، دس از یور لا، دس از یور عاصم منیر لا. کیا ہے مارشل لا اور کیا ہوتا ہے؟ اور باقی فوجی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے کیا سنتے رہیں گے، مکھی مارتے رہیں گے، باقی سب لوگ کیا کریں؟ تو یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ ملک میں بہت بڑا فساد کھڑا کریں گے، اور یہ اگر انہوں نے فساد کھڑا کیا تو اس کا انجام بھی پھر بہت برا ہوگا، اور ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا. باقی یہ کہ میں سب سے کہتا ہوں کہ جی ذرا پروٹیسٹ کریں عمران ریاض خان صاحب کے لیے کہ جی ان کو
بتایا جائے کدھر ہے, کسی سے ملنے دیا جائے, کہیں اسپتال میں ان کو داخل کیا جائے, کہیں ان کو کوئی ریلیف ہو, کوئی دیکھے تو صحیح جا کے کہ ہے کہاں. وہ بول کے ایک ایگزیکٹو صاحب تھے جو 1 مہینے سے زیادہ غائب ہے, ان کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے, وہ بھی غائب ہے. آکاش رام صاحب, آکاش رام صاحب. جی آکاش صاحب, بھلے وہ ہمارے مائنورٹی کے پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ 1 مہینے سے غائب ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, بولتا ہی نہیں, یہ نہیں کیا بات ہے, پورا بول بند ہے, کہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور یہ سب کہتے ہیں مارشل لا نہیں لگائیں گے, مارشل لا نہیں لگائیں گے تو آپ نے اور لگایا کیا ہوا ہے؟ یہ کوئی اپنا کوئی اور نیا کوئی قسم کا کوئی چیز لگائی ہوئی ہے آپ نے جو آپ چلا رہے ہیں اس وقت. یہ حکومتیں تو ڈمیز ہیں, ان ڈمیز کے پاس تو اپنے جوتے نہیں ہیں کہ پہن کے بھاگے, یہ تو ننگے پیر بھاگیں گے اگر ان کی پیچھے سے فوج ہٹ گئی تو. پی ٹی آئی آفیشلز کی طرف سے مجھے تو نہیں پتا, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ذرائع, پی ٹی آئی آفیشل جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعہ 5960 کے تحت مقدمہ درج, مقدمے کی کاروائی فوج سمری عدالت میں کی جائے گی. ان دفعات کے تحت سزائے موت, سنسار کرنا یا کم از کم عمر قید ہے. آرمی ایکٹ 1952 کی کلاس 5976 صفحات پر مشتمل ہے. یہ سارے سول جرائم سے متعلق ہے. فوجی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں گرفتار 2280 افراد کے مقدمات آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوجی عدالتوں میں چلیں گے. یہ سر میں پی ٹی آئی کے گروپ, آفیشل گروپ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہے کوئی مصدقہ اطلاع کی میں بات نہیں کر رہا سر, لیکن ایک ایف آئی آر بھی ساتھ شیئر کی جا رہی ہے. آرمی ایکٹ کی ایف آئی آر تو بہرحال کوئی نہیں ہوتی, جو ایف آئی آر اس وقت شیئر کی جا رہی ہے, میں اس کو آپ کے سے بات کرتے ہوئے جو درمیان میں پڑھ رہا ہوں, وہ یہ ایف آئی آر جی ایچ کیو پہ حملے سے متعلق جو ہے, جو لوگ تھے یہ ان کے اوپر سر کی گئی ہے. جو انہوں نے گیٹ توڑا تھا, گیٹ توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کی گئی ہے, لوگوں کو مار اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یہ کی گئی ہے. سر لوگوں کو مار کے ان کی لاشیں غائب کر دیتے ہیں, اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی, لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں, ایف آئی آر نہیں ہوتی. گیٹ ٹوٹ گیا, وہ بھی لوہے کا گیٹ ہے, وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے سلا, اور اس پہ آرمی ایکٹ لگے گا. یعنی کوئی ریڈیکولسنس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کسی کون سی آپ کھڈے کی گہرائی میں جا رہے ہیں, کہاں نیچے کھڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے لیے اور کھودے جا رہے ہیں گڈھا, اور نیچے جائے جا رہے ہیں. مطلب یو کیپ ڈگنگ اینڈ یو کیپ گوئنگ ڈاؤن. یہ ان کا حشر ہے. سر اس میں ایک میں وضاحت ضرور کر دوں کہ پی ٹی آئی آفیشل گروپ میں ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ والی جو خبر ہے, یہ کسی یہ وہی صاحب جنہوں نے شیئر کی ہے, میں ان کا نام ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں دوں گا, سیکنڈ نیم وائن صاحب میں بتا دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بکواس, فضول اور اسٹیبلشمنٹ کے کسی پالتو کتے کی پھیلائی ہوئی خبر ہے. اس سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آرمی ایکٹ کے تحت کیسز صرف سرونگ ملٹری آفیسر پر ہو سکتے ہیں, لیکن اگر سر ملٹری انسٹالیشن پہ سیولین حملہ کرے تو اس کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرڈ اور سیولین پر تھانے میں ایف آئی آر ہوتی ہے جو پولیس والا دیتا ہے. جو ایف آئی آر اوپر شیئر کی گئی ہے وہ بھی ایک پولیس والے نے دی ہے, اور جو دہشت گردی کی دفعات لگی ہیں وہ ویسے 100 سے زیادہ ایف آئی آر عمران خان پر ہو چکی ہیں, لہٰذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے یہ فیک پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعہ 5960 کے تحت, یہ جس طرح عمران ریاض خان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کو مار دیا گیا ہے, دہشت پھیلائی جا رہی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ آئے تھے, آتش کہتے ہیں I've been cyber attacked last time when I asked question a couple of days ago. Use credible VPN and people in Pakistan please use aeroplane mode when out of house. Chance of emergency Monday night. یہ کہا جا رہا ہے سر, اس طرح کی جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے. دیکھیے یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ سب پروپیگنڈا لوگوں کی ڈرانے کے لیے لوگوں کو سر, لوگوں کی ڈائیورژن لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. جب آپ کے ہاتھ میں عمران خان تھا اور فوج کے ہاتھ میں تھا, پولیس کوئی نہیں تھی انوالو اس میں, فوجی اور رینجر پکڑ کے لے گئے تھے, انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس وقت وہ آپ کچھ کر نہیں سکے. اور لوگوں کا جب ری ایکشن آیا اور لوگوں نے جب باہر نکل کے جب شور مچانا شروع کیا اور جب ایکشن شروع کیا تو پھر آپ کو جلدی جلدی چھوڑنا پڑا. اب آپ 50,000 ایف آئی آر کاٹ لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ دس از اونلی
اپنے آپ کو وہ خوش فہمی میں کہ جی ہم نے یہ ایکشن کرنا ہے، یہ ایکشن کر لیں گے، اور ڈرانا دھمکانا فلانا ایکٹر یہ ایکٹر وہ ایکٹ، اور جب ایکشن کا وقت تھا تو آپ چھوڑ کے بھاگ گئے. اس کو چھوڑنا پڑا آپ کو ہی زبردستی چھوڑنا پڑا. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ نہ چھوڑتے اگر یہ پبلک کا ریئیکشن نہ آتا تو. اور اتنا ہیوج ریئیکشن آیا انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے. یہ ذرا میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی اس کو چاہے کوئی ٹیبولیٹ کرے کتنی گاڑیاں جلی، کتنے گھر جلے، کتنے لوگوں کو اٹیک ہوئے، کہاں کہاں اٹیک ہوئے، تو پھر پتہ لگے گا لوگوں کتنے ملکوں شہروں میں اٹیک ہوئے، کتنے لوگ نکلے. پھر پتہ چلے گا کہ ہاؤ بگ واز دا ریئیکشن جس سے یہ ڈر کے انہوں نے فوراً چھوڑا اس کو. ورنہ ان کے قابو میں تو سب چیزیں باہر نکل گئی. کون ان کی بات ہی کوئی نہیں سننے والا تھا. اپنے فوجی جو اب دیکھیں نا کور کمانڈر کے گھر پہ جو تھا وہاں کوئی فوجی نہیں تھا. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی آپ ہٹ جائیں. کیوں ہٹ جائیں بھائی؟ کیوں ان کو آپ کا کام نہیں ہے کور کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنا؟ یا اندر ہی اس کو سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف؟ اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وردی پہنے رہے. کیا مطلب اس کو ہٹا کے وہاں سے مروانے کا پروگرام تھا، آپ کہتے ہیں آپ وردی پہنے رہے؟ نان سینس از گوئنگ آن دس. یہ نہیں ہو سکتا. اور سر یہ جو عمران خان کے خلاف دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ والی خبر بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، لیکن تحریک انصاف کا پرامن احتجاج کے دوران نہتے شہریوں کے قتل کے مقدمات جو ہے وہ درج کروانے کا اعلان کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ پنجاب اور پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ اور آئی جی سمیت ملوث پولیس افسران کو مقدمات میں نامزد کیا جائے گا. تحریک انصاف کا کہنا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے جبکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس دوپہر 4 بجے ہوگا. تو یہ سر، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے باہر جو یہ بندے اکٹھے کر کے جو ڈرامہ مین سٹریم میڈیا پہ امیجز دکھانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں سر جو ہے وہ بھی بہت بڑی ایک بات ہے. اور ساتھ ہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ جسٹس، مطلب اٹ از آل انٹر لنکڈ، اس لیے میں یہ دے رہا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پاکستان بار کونسل کی شکایت پر لاہور میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا. یہ سر کہا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ میرے خیال میں کاؤنٹر منور ہے چیف جسٹس کی طرف سے. اگر یہ اطلاع، یہ پی ٹی آئی آفیشل اس کا ذرائع ہے، میں ذرائع بھی آپ کو بتا دوں، یہ پی ٹی آئی آفیشل کی یہ خبر ہے سر. اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں آرمی ایکٹ کی والی جو خبر عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہے وہ مسلسل یہ مختلف ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، خود فوج پھیلا رہی ہے تاکہ دہشت پھیلا سکے. دہشت پھیلانے والے ابھی تمام کے تمام کام کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ فیک نیوز نہیں ہے. ریڈ الرٹ جو ہے وہ کنفرمڈ کیا گیا ہے، کنفرم نیوز پی ٹی آئی آفیشل کی بھی آ رہی ہے کہ زمان پاک جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کے بند کیا جا رہا ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی جا رہی ہے، بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں. ساتھ ساتھ لاہور میں انٹرنیٹ سروس کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا ہے. کسی بھی بڑے آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. لگتا ہے لاہور میں یزیدی جنرل فیاض شاہ پہنچ گیا ہے. اور سر یہ فیاض شاہ میجر جنرل تھا تو آئی جی ایف سی تھا بلوچستان کا. جنرل سرفراز علی شہید نے ان کو سیک کیا تھا کیونکہ یہ کرپشن میں، رشوت لینے کے اندر، اسمگلنگ کرانے میں انوالو تھے، جس طرح یہ سارے کے سارے ہیں. اور مچ انسیڈنٹ ہوا تھا بڑا مشہور جس میں بے تحاشا جانوں کا ضیاع ہوا تھا، تو اس کو سیک کر کے بھیجا گیا. لیکن ایکس چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا نے اپنے نیٹ میں، یزیدی نیٹ میں ان کو پروموٹ کروا دیا. اور اب وہ اپنا کربلا، لاہور کو کربلا بنانے کے لیے ان کو لاہور کا کور کمانڈر تعینات کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ایک یزید پہلے ہی میجر جنرل کیسر سلیمان بیٹھا ہوا ہے. سر یہ سب باتیں جو ہے نا ڈرانے دھمکانے کی اور خوف پھیلانے کی، ٹیررزم کی کیسز کی، فلانی، یہ ساری ٹیکٹکس جو ہے نا یہ آلریڈی یوز ہو چکی ہے. 150 کیس تو آلریڈی پہلے عمران خان پہ ہو چکے ہیں. وہ سارے کے سارے ایک دن میں ہٹانے پڑے ان کو، ایک دن میں ان کو سب میں بیل دے دی گئی. کیوں؟ ان کو خطرہ نظر آیا کہ جی یہ تو ملک میں پورا کا پورا ملک ہی الٹ رہا ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے پورا ملک ہی نکل گیا، اگر عمران خان کو ہم نے نہیں چھوڑا تو ہم پھر کریں گے کیا؟ تو انہوں نے فوراً ان کو چھوڑا کہ جی جائیں آپ گھر. علی زیدی صاحب کو میں نے ایکسپرٹ
किया था कि DHA के वो गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, तो आज खबर आ रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने PTI सिंध प्रेसिडेंट अली हैदर जैदी को जैकबाबाद सेंट्रल प्रिजनर अंडर MPO एक्ट भेज दिया है। ये देख लें कि ये अब फौरी तौर के ऊपर जो है ये जैदी साहब को भी, ये भी यजीदी ग्रुप का हिस्सा है, जैदी साहब यजीदी ग्रुप का हिस्सा है। और जैदी जो है ये अपनी शाम की ट्वीट्स जो लिखा करता था वो इस बारे के अंदर कहा करता था। मुझे ये बताया जा रहा है कि जैदी साहब को जो है वो जैकबाबाद जेल भिजवाया जा रहा है। ये शिफा यूसुफ जई ने ये जो है वो रिपोर्ट की है अरेस्ट डायरीज के बारे के अंदर जो है, और कहा यह जा रहा है कि ये पिछले 4 दिन, फिर सवाल पूछना ये है कि पिछले 4 दिन किधर थे, क्योंकि मेरे जराए तो कहते हैं कि ये अपने दोस्त सेक्टर कमांडर ISI सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद के मेहमान थे, और डिफेंस वाले जो ISI का सेफ हाउस है उसमें रह रहे थे। और कल मैंने ये न्यूज स्टोरी ब्रेक की है, तो आज इनको जैकबाबाद जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। आप अंदाजा करें सर, लेकिन ये किस तरह सर ये काम जो है ये किया जा रहा है, और किस तरह ये पाकिस्तान के साथ गदर कर रहे हैं सर? आदिल साहब, बात यह है कि PTI के जो लोग हैं, PTI के जो लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लीडर हैं, PTI को खुद अब उनकी अपनी एक इंटरनल उनको देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं करना चाहिए, अंदर खुद चेक करना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने सिंसियरली उनके साथ दिया, कौन से लोग हैं जिन्होंने दोगलापन किया, जिन्होंने उनके साथ बिट्रेयल किया, जो साथ नहीं खड़े हुए, जो ये सब इंटरनल PTI का मामला है। और वो मेरा ख्याल है कर रहे होंगे, वो करेंगे वो, क्योंकि जाहिर है इसके बगैर उनकी पार्टी में ये तो नहीं हो सकता कि आधे लोग फौज के साथ मिले हुए हों और आधे किसी और के साथ मिले हों और PTI की सेंट्रल कमेटी में बैठे हों। उनको क्लियर करना पड़ेगा। बात असल में है सिर्फ एक, और वो बात है कि जी इमरान खान इज PTI एंड PTI इज इमरान खान। एज लॉन्ग एज इमरान खान इज देयर, PTI को कुछ नहीं होगा। लोग सारे के सारे इमरान खान के साथ रहेंगे। कोई लीडर आए या कोई लीडर जाए, या पकड़ा जाए या इधर जाए या जैकबाबाद जाए या फौज से मिल जाए या कहीं मिल जाए, दे जस्ट डोंट मैटर, दे आर नोबडीज। इमरान खान जिसके ऊपर हाथ रखेगा, जिसको सपोर्ट करेगा, वो लोग उसके साथ हैं, और दैट इज व्हाट इट इज। इसीलिए इन्होंने सिर्फ टारगेट ये किया है कि जी इमरान खान को पकड़ो, मारो, एलिमिनेट करो, नाअहल करो, जो भी कर सकते हो करो, इसको हटाओ। और यही सारे लीडर, वो तो अब मौलाना फजलू और फलाने सब कहते हैं कि जी इसको तो हटाओ, फितना करके इनके बगैर पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। भाई आपकी पॉलिटिक्स तो नहीं चल सकती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनके बगैर नहीं चल सकती, उनके बगैर नहीं चल सकती। वो होंगे तो पॉलिटिक्स चलेगी, वो होंगे तो पाकिस्तान चलेगा, वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी खाना जंगी होगी कि आप भी मारे जाएंगे और फौज का भी बेड़ा गर्क होगा, सबका बेड़ा गर्क होगा, और फिर पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो इसलिए सम सेनर पीपल हैव टू पुट देयर हेड्स टुगेदर, साथ बैठे मिलके सोचें, अभी टाइम है, इससे पहले कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, अभी टाइम है, एंड लेट देम थिंक, और इसको रोके सारे को। बाकी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे जो डेवलपमेंट। फाइनल क्वेश्चन, सदर आरिफ अलवी किधर है सर इस सारी सूरत हाल के अंदर? मैं सभी को कह रहा हूँ, सदर आरिफ अलवी को भी कह रहा हूँ, और चीफ जस्टिस साहब को भी कह रहा हूँ, जो बाकी कोर कमांडर्स जो इनके हैं उनको कह रहा हूँ, जो आर्मी के एयरफोर्स के चीफ है, नेवी के चीफ है, उनसे कह रहा हूँ, शमशाद साहब जो है चीफ, उनसे कह रहा हूँ, आप लोग हैं, यू आर दी रूलिंग एलीट, रूलिंग जनता इस वक्त। Asim Munir is not just one person who is controlling everything. You are also part of it. Asim Munir अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोकें, अगर आप नहीं रोक रहे तो you are a collaborator with him, और आप कोलैबोरेशन करेंगे, नुकसान होगा तो you will also be responsible. ये रोकने की बात है, और ये टाइम, और नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा, तो फिर सब भुगतेंगे। और बाकी सर फिर इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम दिया, कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। अपना ख्याल रखें, हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस सर। फी अमान अल्लाह। अजीज़ान मन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपको लम्हा ब लम्हा
بتا رہے ہیں اور جو یہ it's a developing story for the international media. There are confirmed reports now that they are blocking all the entrances and exits to Zaman Park in Lahore, which is the residence of Mr. Imran Khan, the most popular leader in Pakistan, and they are planning some sort of a crackdown in Lahore. And tomorrow there is a government-sponsored fake protest which is being organized through the public funds. And which is being organized by the government itself against the Supreme Court of Pakistan, to bulldoze the Supreme Court, to bulldoze the law. And it is not the first time it is happening. It has happened before on 30th November 1997 when the ex so-called three-time Prime Minister Nawaz Sharif, along with his group of party workers, stormed the Supreme Court of Pakistan and forced the Chief Justice of Pakistan, Sayyid Sajjad Ali Shah, away from power. He was from Sindh, and he was made to step down. And عزیزان من, یہ جو میں باتیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ دوبارہ اردو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ لاہور کے عمران خان کے تمام داخلی رستے زمان پاک کے بند کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کل اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک عوامی فنڈ سے حکومت اپنے خلاف ہی حکومتی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک آرگنائز کر رہی ہے, ایک پروٹیسٹ آرگنائز کر رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کے فیصلوں کے متعلق نہ انہیں کوئی ان کی مرضی کا فیصلہ دیا تو وہ چڑھائی کر دیں گے سپریم کورٹ پر. اور جسٹس قاضی فیض جی سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے. یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, 30 نومبر 1997 میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. اس کی مزید تفصیلات صبح فرسٹ ٹائم پاکستان ٹائم میں پاکستان کے وقت کے مطابق صبح انشاءاللہ جو ہے وہ 8 بجے آپ کے پاس جو ہے وہ ویڈیو, ایک خصوصی ویڈیو پیغام مختصر سا جو ہے اور سچویشن اپڈیٹ لے کے ہم حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں اور اجازت دیجئے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ nothing happened around زمان پاک, لیکن پی ٹی آئی آفیشل کے جو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی آفیشل کی جو اس وقت جو ہے وہ اب جو ہے وہ تردید آنا شروع یہ بھی ہو گئی ہے کہ کچھ اس طرح نہیں ہو رہا, یہ دہشت پھیلائی جا رہی ہے جو ہے زمان پاک کے آس پاس, اس طرح کی کوئی بھی بات چیت جو ہے نہیں ہے. کچھ پی ٹی آئی والے, خود پی ٹی آئی والے کنفیوز ہیں, اعلیٰ عہدیدار پی ٹی آئی کے, میں نام نہیں لوں گا اگر ثبوت کے طور کے اوپر اسکرین شاٹ سیو ہیں, وہ کہتے ہیں اعلیٰ ترین عہدیدار جو پی ٹی آئی کے ایم این اے رہ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریڈ الرٹ ہے, یہ کنفرم ہے جو شیئر کیا گیا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے. اور ساتھ ہی لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں, پورا نام میں نہیں لوں گا, دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ابھی تک, لیکن یہ کنفرم ابھی تک نہیں ہے یہ بات چیت جو ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت حالات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں پہلے جو ہم ساری بات کر چکے ہیں اس میں تمام باتیں جو ہیں وہ کور ہو چکی ہیں اس وقت, اس لیے میں مزید دوبارہ اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. کہ کوئی اپڈیٹ فوری طور کے اوپر ہوئی تو آپ میرا ٹویٹر پلیز فالو کریں, وی پی این سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ٹویٹر کو بھی وی پی این پہ پھر دیکھ لیں, بہتر ہے @soldier_speaks میرا ٹویٹر آپ فالو کریں, اس کے اوپر سچویشن اپڈیٹ لمحہ آپ کو مل رہی ہوگی. اور آپ کے لیے جو ہے میں ابھی اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں, صبح ویڈیو دیکھ لیجیے گا فریش اپڈیٹ کے لیے, اور پھر لائیو سٹریم ہم انشاءاللہ کریں گے ضروری طور کے اوپر. اپنا خیال رکھیے, فی امان اللہ. میجر عادل راجہ سائننگ آؤٹ.